بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون صدق اللہ العظیم۔ یومیہ درس قرآن کریم کے حوالے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلی نشست میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ سورۃ البقرہ کے اس پورے رکوع میں منافقین کا حال بیان کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ اسلام کے چھپے دشمن ہیں اور آستین کے سانپ ہیں۔ ان سے بچنا قدر مشکل ہے، اس لیے ان کی خباثتوں پر امت مسلمہ کو آگاہی دی گئی۔ سابقہ 2 آیات میں ان کے ایمان والے دعوے کو رد کر دیا گیا تھا۔ فرمایا وہ زبانی دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ہمارا ایمان ہے، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں، اور اس دعوی ایمان سے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ اتنے بے وقوف ہیں کہ اس دھوکہ دہی کا وبال انہی پر پڑنے والا ہے۔ اب اس تلاوت کردہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، فرمایا فی قلوبہم مرض، ان منافقین کے دلوں میں بیماری ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس مرض سے مراد بدعقیدگی کا مرض ہے۔ دل میں ان کے کفر ہے، دل میں ان کے نفاق ہے، دل میں ان کے شک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے یکسر محروم رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، مخلصین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی دنیا بھی سنوار گئے اور اپنی عاقبت بھی سنوار گئے، اور اس قدر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا کہ آنے والی نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایمان کو معیار بنا دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ مگر یہ لوگ جو شک کی بیماری میں مبتلا تھے، جن کے دلوں میں نفاق اور کفر تھا، بدعقیدگی کا مرض تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ قطعاً استفادہ نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت کریمہ میں ان کی اسی مرض کو بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ امراض 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ امراض جسمانیہ ہیں، ان کا اثر انسان کی ظاہری صحت پر پڑتا ہے، یہ بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس کے نفس کا اس پر حق ہے، اس کی جان کا اس پر حق ہے، انسان اپنی صحت کا خیال رکھے اور امراض جسمانیہ سے اپنے جسم ظاہری کو بچائے۔ دوسری امراض ہوتی ہیں امراض روحانیہ، جن کا اثر جو ہے وہ انسان کی روحانی زندگی پر پڑتا ہے، انسان کی روحانی صحت پر پڑتا ہے، اور ان بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری ہے وہ بدعقیدگی کی بیماری، کہ دل میں انسان کے شرک ہو، دل میں انسان کے کفر ہو، نفاق ہو، اور اس کے علاوہ حسد، کینہ، بغض، تکبر، یہ سب چیزیں وہ روحانی امراض ہیں جو انسان کے دل کو گھیرتی ہیں، یہاں تک کہ انسان کی روحانی صحت جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی چلی جاتی ہے۔ جس طرح انسان اپنے ظاہری جسم اور اس کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے امراض جسمانیہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، ایسی تدابیر اختیار کرتا ہے جس کے ذریعے سے اس کا جسم بیمار نہ ہو، تو اس سے کہیں زیادہ انسان کو امراض روحانیہ سے اپنی روحانی صحت کو متاثر ہونے سے بچانا ضروری ہے۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ انسان اپنی روحانی امراض پر بھی مطلع ہو، ان سے متعلق آگاہی حاصل کرے۔ صوفیاء کرام نے، علماء کرام نے ایسے طریقے بتا دیے ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنی روحانی امراض کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اس باب میں شرح آفاق کتاب احیاء العلوم، اس کی جلد 40 میں باقاعدہ ان امراض کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی اصلاح چاہتا ہے تو اس کتاب کا مطالعہ کرے اور اس بات سے آگاہی حاصل کرے کہ کون سے امراض روحانی ہیں اور جن سے میری روح جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے ضمن میں یہ بھی ہمیں اشارہ مل گیا کہ انسان اپنی روحانی زندگی اور اپنی روحانی صحت کا پورا خیال رکھے۔ وہ طبقہ منافقین کا اسی لیے متاثر ہوا کہ ان کے دلی امراض کا انہوں نے علاج نہ کیا، یہاں تک کہ ان کا یہ مرض بڑھتا ہی گیا اور وہ کبھی اس سے علاج اور تشفی بخش نجات نہ پا سکے۔
تو فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، یعنی دلی بیماری ان کو لگی ہوئی ہے، کفر والی، نفاق والی، شک والی۔ فرمایا فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اس مرض کو بڑھا دیا۔ اس مرض کو بڑھانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک مریض کے اندر احساس مرض پیدا نہ ہو اس وقت تک وہ علاج اور معالجے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اور جب مریض کو مرض کا احساس ہو جائے تو وہ ضرور علاج کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ منافقین کا وتیرہ یہ رہا کہ وہ مریض بھی تھے، دلی امراض میں مبتلا بھی تھے، مگر انہوں نے اپنے اس مرض کا احساس نہ کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان امراض کے علاج کے لیے روحانی طبیب اور معالج آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مخالفت کی۔ جب آدمی خود معالج اور طبیب کے خلاف ہو جائے تو انسان کا علاج کاہے کو ہوگا؟ ان منافقین کا بھی یہی وتیرہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت انہوں نے مول لی، جس کے نتیجے میں بجائے مرض سے تشفی ہوتی، علاج ہوتا، وہ مرض مزید ان کا بڑھتا ہی گیا۔ تو اس جملے میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو جو بڑھایا تو اس مرض کے بڑھانے کی وجہ خود ان کی اپنی بے احتیاطی تھی، خود ان کا اپنا ضد، ان کا تعصب اور عناد اس چیز میں شامل تھا، سو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ مرض کو بڑھانے کی صورت کیا تھی؟ پہلے ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کرنے لگے، صحابہ اکرام کے ساتھ حسد کرنے لگے، مگر جو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترقی دیتا گیا، صحابہ اکرام کو ترقی ملتی گئی، یوں ان کا حسد بڑھتا ہی گیا۔ یہ حسد کا بڑھنا یہ ہے فزادہم اللہ مرضا۔ اسی طریقے سے وہ شک میں مبتلا تھے اور انہیں یقین اور ایمان حاصل نہ تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان میں اضافہ ہوتا گیا، صحابہ اکرام تو مستفید ہوتے رہے، مگر ضد اور تعصب کی وجہ سے ان لوگوں کا شک بڑھتا رہا، یہ ہے فزادہم اللہ مرضا۔ تیسری صورت علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ چونکہ یہ لوگ منافقین عبادات کے جذبے سے بھی خالی تھے، لہٰذا وحی کا نزول ہونے کے ساتھ ساتھ عبادات میں بھی اضافہ ہوتا گیا، احکامات میں بھی اضافہ ہوتا گیا، اور یہ لوگ عبادات سے اور احکامات سے جی چراتے رہے، یوں اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو بڑھاتا ہی گیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اس برے انجام سے دوچار ہوئے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ یہ جو فزادہم اللہ مرضا ہے نا، اس کا تعلق دنیا کی حالت کے ساتھ ہے کہ دنیا میں یہ مریض ہی ہے، انہیں علاج میسر نہ آیا، انہیں شفا میسر نہ آئی، اور آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے واسطے عذاب ہے دردناک۔ کیوں؟ بما کانوا یکذبون، بسبب ان کے جھوٹ بولنے کے۔ کون سا جھوٹ؟ یہ جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ہمارا ایمان ہے، فرمایا یہ نرا جھوٹ ہے۔ اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت میں یہ عذاب علیم سے دوچار ہوں گے۔ اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ جھوٹ جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، کسی حالت میں بھی بندہ مومن جھوٹ کے قریب نہ جائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی سچ بولتا ہے یہاں تک کہ سچ اسے رہنمائی کرتا ہے ہدایت کے راستے کی طرف، اور ہدایت انسان کو سیدھا جنت میں لے جاتی ہے۔ یہاں تک انسان متواتر سچ بولتا رہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سچا لکھا جاتا ہے، اور اس کے برعکس اگر ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ انسان کو فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور فسق و فجور انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور آدمی اگر مسلسل جھوٹ بولتا رہے تو اللہ رب الجلال کے ہاں بہت بڑا جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ لہذا جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ یہاں تک ایمانیات میں تو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ انسان کسی ایسے جھوٹے عقیدے کا اہتمام نہ کرے، انتظام نہ کرے، اس سے وابستہ نہ ہو جس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو جھوٹ ہر حال میں وہ گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے، اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ آیت کریمہ کا آخری حصہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جھوٹ کا وبال کیا ہے کہ آخرت میں انسان عذاب علیم سے دوچار ہوگا، جیسا کہ منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ سزا بیان کی کہ اسی جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو کل قیامت کے دن عذاب علیم سے دوچار کرے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی منافقین کا حال تھا کہ وہ دلی امراض کا شکار ہے مگر اپنا علاج نہیں کر پا رہے، اور دنیا میں وہ لا علاج مریض ہے، اور آخرت میں اسی جھوٹ کی بنیاد پر وہ عذاب علیم کا شکار ہوں گے۔